علماء ذیشان، معزز مہمانان زیوکار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات عرس مقدس کی اس بابرکت سالانہ محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور صاحب عرس ہستی جو کہ علمی لحاظ سے، انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے ہمارے شہر حاصل پور اور مضافات میں ایک امتیازی مقام کی حامل ہستی حضرت قبلہ میاں حکیم شیر محمد بھٹا خان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک آپ کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اپنے جملہ محبوبین و مقربین کے بالعموم اور صاحب عرس ہستی کے فیوز و برکات اللہ پاک بالخصوص ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی، چاہے وہ جتنا بھی عبادت گزار ہو، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بر وقت پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے والا ہو، اللہ پاک کے بندوں کو پوری توجہ کے ساتھ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، ہر اعتبار سے پورے اخلاص کے ساتھ وہ کام کرنے والا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اس کے اندر ایک کمی پیدا ہو جائے کہ اگر وہ میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے، آذنتہ بالحرب، میں اس کی نمازوں کو نہیں دیکھوں گا، اس کے روزوں کو نہیں دیکھوں گا، اس کی خدمت علم کو نہیں دیکھوں گا، اس کے تقوی اور طہارت کی طرف میری کوئی توجہ، کوئی چیزیں اس کی یہ قبول نہیں ہوگی، جو جتنا بظاہر نیک اور متقی ہو، لیکن میرے کسی بھی ولی کے متعلق اگر عداوت یا دشمنی کا مظاہرہ اس نے کیا، آذنتہ بالحرب، میں اللہ پاک فوری طور پر اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا، من عادى لی ولیا فقد اعرضت عنہ، جو میرے کسی بھی ولی کے ساتھ عداوت، مخالفت اور دشمنی کا مظاہرہ کرے گا، میں اللہ پاک اس سے اعراض فرمانے لگ جاؤں گا، میری نگاہ رحمت اس سے ہٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ دشمنی کے اندر جنگ جو ہے تو یہ سب سے آخری اقدام ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہیں بھی کوئی مخالفت ہو، سب سے پہلے تعلق توڑ دیا جاتا ہے، آنے جانے کے حوالے سے معاملات روک دیے جاتے ہیں، اعراض کیا جاتا ہے، منہ اور رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک اس سے صرف اعراض کر دوں گا، اس سے توجہ ہٹا دوں گا، نگاہ رحمت ہٹا لوں گا، نہیں، فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا میرے کسی دوست اور ولی کے ساتھ کوئی بندہ عداوت رکھے اور میں اللہ پاک صرف اس سے تعلق توڑوں گا، اس سے اعراض اور اس سے رخ انور پھیروں گا، رخ رحمت پھیروں گا، فرمایا نہیں، میں اللہ پاک باقاعدہ طور پر اپنی شان کے مطابق اس کے ساتھ حالت جنگ کے اندر آ جاتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اور جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر محاربین میں سے دونوں جو فریق ہوا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قیمتی ترین ایسٹس، ایک دوسرے کی قیمتی ترین جو اثاثہ جات ہوتے ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں، ان کو چھینتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا تو اولیاء کے دشمن کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، وہ تو بلند و بالا ذات بابرکات ہے، لیکن یہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی، مخالفت اور عداوت کرنے والا ہے، بغض کرنے والا ہے، اس کے لیے تو سب سے قیمتی ترین چیز اس کا ایمان تھا، اور اللہ پاک اس کے ساتھ حالت جنگ میں آ گئے، اور جنگ میں تو فریق مخالف کی قیمتی ترین چیز کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی اور خدا نہ خواستہ تو سب سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے ایسے لوگوں کے ایمان کو سلب کر دیا جاتا ہے۔ آج کل تو بے فکری کا دور ہو گیا ہے، اور ہر بندہ ہی ہم چما دیگر نیست،
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین اور مقربین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ جب سے کچھ فتنے امت مسلمہ کے اندر جان بوجھ کر کھڑے کیے گئے، جن کی توحید کے آڑ کے اندر تعلیم ہی یہ تھی کہ اللہ پاک کے محبوبین اور مقربین کی بارگاہوں سے تعلق کو توڑنا ہے، ان کی بارگاہوں سے دور ہونا ہے، جبکہ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر دوسری جلد صفحہ 962 963 کتاب الرقاق میں صحیح السند حدیث قدسی موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے براہ راست جبریل امین علیہ السلام کے بھی واسطے کے بغیر اللہ پاک نے مجھ سے کلام فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ اس بات کو اپنی تمام امت تک پہنچا دیجئے، اگر اپنی نمازیں، روزے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قیامت پر ایمان اور جتنے بھی عقائد و نظریات اور معمولات ہیں، اگر مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول کروانے ہیں تو میرے رسولان اعظام کا مقام بہت بلند ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے سچے غلام جو میرے اولیاء اللہ الکاملین ہیں، میرے کسی بھی ولی کے متعلق اپنے دل میں خرابی نہیں پیدا ہونے دیں گے، ورنہ کوئی معاملہ قبول بھی نہیں ہوگا، ایمان بھی میں ان کا سلب کر دوں گا۔ ایمان اس وقت تک موجود ہے جب تک اللہ پاک کے ولیوں کی محبت انسان کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوبین، مقربین اور پیاروں کے ساتھ صحیح سچی عقیدت اور ربط موجود ہے، ورنہ تو تباہی تباہی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں کے ساتھ جہاں عقیدت رکھنی ہے وہاں یہ بھی ذہن میں ہو کہ رب کریم جل شانہ کا اپنے پیاروں کے ساتھ ربط اتنا مضبوط ہے، اللہ کی کرم نوازیاں اتنی ہیں کہ اگر ان ہستیوں کے مبارک نام ہی رب کریم کی بارگاہ میں آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے بھی سابقین اولین مہاجرین و انصار پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، ان کی اول سے لے کر آخر تک تربیت میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کو فاروق اعظم کا لقب محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے عطا فرمایا۔ فاروق کا معنی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک خاص نور ہے جو اللہ پاک نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل مبارک میں رکھا ہوا ہے۔ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 212 کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی پوری صحت کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے، اور اگر آپ نہج البلاغہ کے اندر دیکھیں گے علماء اہل تشیع امامیہ اثنا عشریہ کی سب سے بڑی کتاب ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، کیونکہ نہج البلاغہ کے متعلق ان کا یہ ذہن ہے کہ علامہ الشریف الردی جو 406 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، انہوں نے اول سے لے کر آخر تک اس میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے خطبات، ارشادات، خطوط، ان چیزوں کو اس میں درج فرمایا ہوا ہے۔ آج کل تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ حضور مولا کائنات کو شاہ مشکل کشا کہہ دے، تو اس میں بھی ہمارے کچھ بچے، کچھ عزیز، کچھ بزرگ بڑے جناب پریشانی کا مظاہرہ، بھائی آپ ان کو کیوں مشکل کشا؟ بھائی ان کو مشکل کشا سب سے پہلے لقب دیا ہے تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے عطا فرمایا۔ امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب باقری جو امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے 230 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ کی طبقات ابن سعد 8 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 6 جلد کے اندر آپ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کا پورا تذکرہ اور ترجمہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ اب 1443 سنہ ہجری جا رہا ہے ربیع الاول شریف، اور وہ 230 ہجری میں، یعنی 1200 اور 13 سال امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب باقری علیہ رحمت کے وصال امام بخاری سے بھی پہلے کی شخصیت ہے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ اس میں درج کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ ان کے شاگرد علامہ ابو بکر شمس الدین ابن قیم جوزیہ جو 758 ہجری میں وصال کر رہے ہیں، آپ کی اعلام الموقعین الرب العالمین 4 جلدوں میں میرے پاس ہے۔ پہلی جلد صفحہ 12 پر جہاں علماء و فقہائے مدینہ کا
ذکر فرمایا اور ان علماء میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علامہ شمس الدین ابن قیم جوزیہ ذکر کرتے ہیں، وہاں آپ بھی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ حضور مولا کائنات کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب تابعی ارشاد فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ یہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف ہے، یہی آپ کا ممبر شریف ہے، اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ میرے سامنے ممبر پر جلوہ گر ہوتے تھے خطبے کے دوران، اور میں فلاں صف میں سامنے سعید ابن مسیب تابعی بیٹھا ہوتا تھا، اور میں نے ایک مرتبہ نہیں متعدد مواقع میں 10 سالہ دور خلافت جو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا ہے، میں نے برسر ممبر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نعوذ باللہ من معضلۃ لیس لها عندنا ابو الحسن علی بن ابی طالب، ہم ہر اس مشکل سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ مشکل ہمارے اوپر آ جائے، اور اس کے مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ابو الحسن علی بن ابی طالب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل ہی نہیں نازل فرمائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جس کا حل محبوب علیہ السلام کے فیض کے ذریعے سے حضور مولا مرتضیٰ کو عطا نہ فرما دیا۔ کوئی مشاورتی، انتظامی، سیاسی، کوئی فکری کسی قسم کی الجھن، معضلہ، مشکل ہو، اللہ پاک نے ہر مشکل کا حل حضور مولا مرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ تو حضور مولا مرتضیٰ کے متعلق تو یہ علمی معاملہ عبارت النص میں آ گیا، اور دلالت النص میں ہمیشہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف استدلال ہوتا ہے۔ تو جن ہستیوں کو خود حضور مولا کائنات ارشاد فرمائے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ ذی مرتبت ہستیاں ہیں، تو پھر ان کے علم کا مقام کیا ہوگا اور ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نہج البلاغہ کے اندر میرے پاس دار الفکر عربی بیروت کا ایڈیشن ہے، اور شاید اب بھی گاڑی میں موجود ہو، اس میں آپ صفحہ 163 کے اوپر حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 116 ہے اور سن 16 ہجری کے متعلق ہے، اور جس کا عنوان مشہور اہل تشیع محقق عالم علامہ الشریف الردی جو 406 میں فوت ہو رہے ہیں، انہوں نے ہیڈنگ اور عنوان یہ قائم کیا کہ من کلام اللہ علیہ السلام وقد شاورہ عمر بن الخطاب الى غزو روم بنفسہ، کہ یہ سن 16 ہجری میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس وقت اپنا خطبہ اور کلام جاری فرمایا تھا جب اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر کے مقابلے میں شام اور بیت المقدس کے اندر جہاد کے لیے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بنفس نفیس اسلامی مجاہدین کے لشکر کی قیادت فرمانا چاہتے تھے، خود بنفس نفیس لشکر میں شرکت فرمانا چاہتے تھے جہاد میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حوالے سے جو مشورہ پیارے علی پاک مجھے عطا فرمائیں گے میں اپنے اس مشیر اعلیٰ کے مشورے کے اوپر عمل کروں گا۔ تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ بات سن کے مشورہ جو ارشاد فرمایا وہ مشورہ یہ تھا کہ حضور ان شخصتا بنفسک الیہم، اگر آپ خود بنفس نفیس اس جہاد کے اندر شرکت فرمائیں گے سارے رومیوں پر واضح ہو جائے گا کہ مسلمانوں کے حکمران حضرت عمر جیسی ہستی ان کے رہنما وہ اس وقت جنگ میں خود شامل ہے، وہ آپ کے خلاف دسیسہ کاری کریں گے، منصوبہ سازی کریں گے، اپنے شوٹر آپ پر مقرر کریں گے، اور ہر صورت میں آپ کو ٹارگٹ کر کے شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور حضور اگر آپ جامع شہادت نوش میں آ گئے تو مجھ علی بن ابی طالب پر یہ معاملہ بالکل منکشف اور واضح ہے کہ حضور لیسا بعد کا مرجع یرجعون الیہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی عظمت، شان و شوکت، ان کی رفعت، ان کی ترقی، ان کے امور و معاملات اس وقت تک بلندی کی طرف جا رہے جب تک امیر المومنین عمر آپ کی ذات بابرکات ان میں جلوہ گر ہے، اور اگر آپ جامع شہادت نوش میں آگے اس مہم میں تو مجھے لیے پاک کو یہ نظر آتا ہے کہ لیسا بعد کا مرجع یرجعون الیہ، آپ کی شہادت اور وصال کے بعد مسلمانوں کو کہیں لوٹ کر آ کر پناہ پکڑنے کی روئے زمین پر جگہ ہی نہیں ملے گی۔ حضور میں آپ کو کبھی بھی نہیں جانے دوں گا وہاں پر۔ آپ ایسا کیجئے کہ حضور آپ لشکر ترتیب دیجئے، اہل بلا، اہل نصیحت
جن کو بار بار آزمایا جا چکا ہے، ہر مشکل میں جو ثابت قدم رہتے ہیں، اسلام مسلمانوں کے لیے اہل خیر ہستی ہیں، آپ ان کو ان کا سالار مقرر کیجئے، اچھے اچھے مشیرین ان کے ساتھ کیجئے اور اللہ کا نام لے کر لشکر کو روانہ کیجئے۔ حضور اگر اللہ پاک فتح و نصرت اس سپر پاور رومن امپائر کے خلاف عطا فرمائے گا تو تل کا ما تريدو، یہ وہ چیز ہے جس کا آپ ارادہ فرماتے ہیں۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسری صورت پیش آتی ہے اور مسلمان پہلے حلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو حضور آپ مرکز میں موجود ہوں گے، ہماری شکست خوردہ فوجیں بھی آئیں گی، مجھے پاک کو پتہ ہے چند سال میں پھر آپ ان کو تیار فرما دیں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ ہم سے جدا ہو گئے تو پھر مجھے علی پاک کو روئے زمین پر آپ کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نظر ہی نہیں آتی ہے۔ وہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات جن کی عظمتوں کا یہ عالم ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی پہلی جلد 137 آپ ابواب الاستسقاء میں حدیث صحیح ملاحظہ فرمائیں گے کہ کان الناس اذا قحطوا علی عہد عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں جب بھی کہیں بارشیں نہ برستی، اذا قحطوا، لوگوں پر قحط آ جاتا، خشک سالی آ جاتی، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے، مرکز سے ان کی مدد کی جاتی۔ حضرت امیر المومنین عمر باقی گورنروں کو خط لکھتے کہ فلاں طرف بارش نہیں برسی، لوگ معاشی طور پر بہت زیادہ پریشان ہیں، وہاں اجناس بھی بھیجی جائیں، غلے بھی بھیجے جائیں، سارے معاملات درست کیے جائیں، انتظامی سارے معاملات آپ فرماتے۔ اور جب امتحان بڑھ جاتا، مشکلات ہی مشکلات آگے آ جاتی، نماز استسقاء ادا ہوتی، استغفار ہوتی، صدقہ خیرات ہوتے، دعائیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوتا، امتحان لمبا ہوتا چلا جاتا۔ اور جب آپ دیکھتے کہ آپ مرکز بھی زیادہ مدد نہیں کر سکتا، حالات ایسے ہیں، تو پھر آپ بخاری شریف میں یہ حدیث صحیح پہلی جلد کے اندر باب الاستسقاء میں دیکھیں گے کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ پھر اپنے گھر سے چلتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت کریمہ، کیونکہ خاندان بنی ہاشم میں وہ اس وقت سب سے بزرگ ترین ہستی تھی، محبوب کریم علیہ السلام کے انتہائی مہربان شفیق اور پیارے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ۔ مدینہ طیبہ دو حصوں میں تھا، عالیہ سافلہ، ذرا اونچائی کی طرف، وادی کی طرف نیچے مکانات۔ حضرت عباس کو محبوب علیہ السلام نے ان کے مکہ شریف سے آنے کے بعد ایک حویلی عطا فرمائی تھی، انتظام ذرا سافلہ، نیچے کی طرف وادی کی طرف فاصلہ تھا مسجد نبی شریف اور حضرت عباس کے گھر میں۔ حضرت عمر نہایت عاجزی ان کے ساری محبت و اخلاص کے ساتھ آپ سفر فرماتے اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کے دروازے اقدس پر پہنچتے، سلام پیش کرتے۔ حضرت عباس فوراً کرم فرماتے، امیر المومنین کی جلوہ گری پر خوش بھی ہوتے اور آ کر ملاقات کرتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور انت ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہذہ امت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ محبوب کے پیارے چچا جان ہیں اور یہ محبوب علیہ السلام کی امت ہے جو ہلاکت اور تباہی کے کنارے پر گئی کھڑی ہے۔ حضور ہم نے سارے معاملات کر لیے، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، بارش نہیں برس رہی اور اب انتظامی طور پر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کریم آپ کرم فرمائیں، آپ مسجد شریف میں تشریف لائیں، میں تمام اہل مدینہ کو جمع کرتا ہوں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب آپ جلوہ گر ہوں گے ہم آپ کی ذات کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں گے، اللہ پاک فوراً ہم پر کرم نوازی فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی تربیت تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا جب سن 11 ہجری میں وصال اقدس ہوا ہے، یکم یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی صبح کو، پیر کی دوپہر کو، جون سن 632 عیسوی میں، تو کتابوں کے مطابق 1,14,000 سے لے کر 1,40,000 تک محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی مبارک تعداد ہے۔ اور اس اتنی بڑی تعداد میں سیدنا عمر کا یہ امتیازی مقام ہے کہ کان رأیہ موافقا بالوحی، کتاب کئی مواقع ایسے ہیں کتابوں کے اندر موجود ہے پوری صحت کے ساتھ کہ جو رائے آپ نے پیش کی، آپ کی رائے کی تائید میں کلام الہی نازل ہو گیا۔